السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہمارا ہدایت النحو کا 8واں سبق ہے۔ فصل: الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى بحيث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید ویسمى جملة فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین نحو زید قائم ویسمى جملة اسمیة اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا في غیرہما ولا بد للکلام منہما فإن قیل قد نوقض بالنداء نحو یا زید قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب وهو الفعل فلا نقض۔ ہم ترجمہ پہلے پڑھیں گے۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ متضمن ہو۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، اور اسناد کہتے کسے ہیں؟ اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا ہے۔ بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ وہ مخاطب کو ایسا فائدہ دے، ایسا مکمل فائدہ دے، پورا فائدہ دے، یصح السکوت علیہا، جس پر خاموش رہنا درست ہو، جس پر سکوت درست ہو۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم، وقام زید، اور قام زید۔ ویسمى جملۃ، اور جس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، تو معلوم ہو گیا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا ہے مگر دو اسموں سے۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ ان دونوں کی علامہ میں نہیں پائے جاتے۔ ولا بد للکلام منہما، اور ان دونوں کا کلام کے لیے ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ فإن قیل قد نوقض بالنداء، پس اگر کہا جائے کہ ندا کے ذریعے توڑ دیا گیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے علامہ کلام پایا ہی نہیں جا سکتا ہے، مسند اور مسند الیہ کے علامہ کے ذریعے کلام پایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ فإن قیل، پس اگر تو اعتراض یہ کرے، قیل یہ کہا جائے قد نوقض بالنداء، کہ آپ کی دلیل تو ندا کے ذریعے ٹوٹ گئی، کیونکہ یہاں پر ندا کے ذریعے ٹوٹ گئی، اس لیے کہ نحو یا زید، جیسے کہ یا زید، اس میں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، اور ایک حرف اور ایک اسم سے کلام پورا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ قلنا، ہم کہیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب، تو ہم کہیں گے کہ حرف ندا یہ ادعو اور اطلب کے قائم مقام ہے، وهو الفعل، اور یہ فعل ہے۔ فلا نقض علیہ، تو اس پر کوئی نقض نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا، پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام حاصل نہیں ہوتا ہے مگر دو اسموں کے ذریعے، یعنی دو اسموں، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو دو اسم تھے، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے۔ اب دونوں کے ذریعے کلام حاصل ہوا کہ زید کو مبتدا بنائیں گے، قائم کو خبر بنائیں گے، مسند الیہ پا لیے گئے۔ ویسمى جملۃ اسمیۃ، اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ دونوں نہیں پائے جاتے ہیں ایک ساتھ ان دونوں کے علاوہ میں۔ یا تو مسند اور یا تو کلام حاصل ہوگا دو اسم سے، یا تو ایک اسم اور ایک فعل سے۔
یا تو ایک اسم اور ایک فعل سی سے قامہ زید، زید کھڑا ہوا، تو انہی دو چیزوں کے ذریعے جو ہے کلام حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کلام انہی دونوں کے ذریعے حاصل ہوتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا زیدو، تو یا زیدو میں یا حرف ہے اور زیدو ایک اسم ہے، اور ایک حرف اور ایک اسم کے ذریعے کلام مکمل ہو رہا ہے، تو آپ کی دلیل تو ٹوٹ گئی۔ تو ہم کہیں گے ایسی بات نہیں ہے، یا جو حرف ندا ہے یہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، اور وہ دونوں فعل ہیں، تو یہ اصل میں کیا ہوا، یہ اصل میں ہے پورا کا پورا ادعو زیدن و اطلب زیدن، یا زیدو کا مطلب کیا ہے، ادعو زیدن و اطلب زیدن، تو اس سے جو ہے دلیل نہیں ٹوٹے گی اور نہ ہی کوئی فساد پیدا ہوگا۔ اب ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، الکلام مبتدا لفظ موصوف تضمن فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کلمتین مفعول بہ، با حرف جار الاسناد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق تضمنہ فعل کے۔ اب اگر چاہیں تو با حرف جار الاسناد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا کائنن کے، کائنن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو جائے گی صفت موصوف مقدر تضمنن کی، پھر تضمنن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق ہو جائے گا تضمنہ فعل کا اگر چاہیں، ورنہ تو بالاسناد کو ظرف لغ بنا دے چاہیں تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یا تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لفظ کی صفت، لفظ موصوف اپنی صفت سے مل کر الکلام مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، واو حرف عطف یا استئنافیہ، الاسناد مبتدا نسبت و مصدر مضاف، احدى مضاف الیہ مضاف، الکلمتین مضاف الیہ، الکلمتین مضاف الیہ، احدى مضاف الیہ مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوا نسبت و مصدر مضاف کا، الی حرف جار الاخری مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق نسبت و مصدر کے، یہ ظرف لغ اول ہے، با حرف جار حیث مضاف تفیدو فعل مضارع معروف، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، المخاطبہ مفعول بہ، فائدۃ موصوف تامۃ مفسر، یصح فعل مضارع معروف، اس میں السکوت یہاں مصدر، علی حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق السکوت مصدر کے، السکوت مصدر اپنے متعلق سے مل کر یصح کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر یہ ہو جائے گی فائدۃ کی صفت، موصوف صفت سے مل کر تفیدو کا مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حیثو کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق نسبت و مصدر کے، نسبت و مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور متعلق سے اور اپنے دونوں متعلق سے مل کر یہ ہو جائے گی الاسناد مصدر کی خبر، الاسناد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نح زید قائم، جیسے زید قائم وقام زید، تو نح یہ ہو جائے گا مضاف، زید قائم معطوف علیہ، واو حرف قام زید معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثال ہو کی، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ویسمى جملۃ، اس کا نام جملہ رکھا جاتا، واو استئنافیہ یا حرفیت، یسمى فعل مضارع مجہول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، جملۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، نح زید قائم، او من فعل و اسم، نح ضرب او قام زید، تو معلوم ہوا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، اسے زید قائم یا ایک اسم اور ایک فعل سے۔ علما فعل ماضی مجہول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، اس میں ہوا ضمیر نہیں، یہاں ان الکلامہ یہ اس کا پورا یہ بنایا جائے گا نائب الفاعل، ان عرفی مشبہ بالفعل، الکلامہ اس کا اسم،
لا يحصل فعل مضارع معروف اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الا حرف استثناء من حرف جار اسمین مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ۔ اس کے بعد پھر ہے من اسم و فعل، من حرف جار اسم معطوف علیہ و حرف فعل معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا مستثنی مفرغ ہو کر یہ ہو جائے گا ظرف لغو متعلق لا يحصل کے، لا يحصل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اس اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر علما کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر۔ نح زید قائم، جیسے زید قائم، نح مضاف زید قائم مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ویسمى جملۃ اسمیۃ، واو حرف عطف یا استئنافیہ، یسمى فعل ماضی مجہول اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب الفاعل، جملۃ موصوف اسمیۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ نح قام زید، نح مضاف قام زید مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثالہ ہوگی، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ویسمى جملۃ فعلیۃ، یسمى فعل ماضی مجہول اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، جملۃ موصوف فعلیۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اذ تعلیلیہ، لا یوجد فعل مضارع منفی مجہول، المسند معطوف علیہ، واو حرفیت المسند الیہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذو الحال، معا مفعول فیہ، کائناً فعل محذوف کا، کائناً فعل محذوف اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کائناً فعل محذوف اپنے فاعل اور معاً مفعول فیہ سے مل کر جملہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گی المسند والمسند الیہ ذو الحال کا حال، ذو الحال حال سے مل کر لا یوجدو کا نائب الفاعل، فی حرف جار غیر مضاف ہما مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق لا یوجدو کے، لا یوجدو فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ولا بد للکلام منہما، اور ان دونوں اور کلام کے لیے ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ واو حرفیات یہ اس کی نافیہ، لا نفی جنس بدہ یہ ہو جائے گا اس کا اسم، لا حرف جار الکلام مجرور، جار مجرور اس میں کا ظرف لغو متعلق یہ بدہ فعل کے، بدہ فعل نہیں ہے، من حرف جار ہما مجرور، جار مجرور اس میں کا ظرف مستقر ہوا یہ ہو جائے گا ثابتن کے، ثابتاً اس میں فاعل اس میں ہوا یہ من ہما جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے بدہ کی خبر بن جائے گا، لا نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ نَحْوَ يَا زَيْدُ قُلْنَا حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب، ان حرف شرط قیلا فعل ماضی مجہول اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، قد حرف تحقیق، نوقضہ فعل ماضی مجہول اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، بار فجار النداء مجرور، جار مجرور اس میں کا ظرف لغو متعلق نوقضہ فعل کے، نوقضہ فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا قیلا کا مقولہ، قیلا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قلنا فعل ماضی معروف نا ضمیر اس کا فاعل، حرف مضاف النداء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قائم اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، مقام و مضاف ادعو معطوف علیہ با حرفیت اطلب و معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقاموں کا یہ ہو جائے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا مفعول فیہ، یہ ہو جائے گا مفعول فیہ، کائناً اسم فاعل کا، کائناً اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو جائے گا
یہ ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا، اچھا نہیں یہاں وہ نہیں، یہ کائنن وغیرہ کا نہیں، یہ مفعول فی ہو جائے گا قائمن کا۔ قائمن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر حرف النداء مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا مقولہ۔ تو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ نح یا زید، نح مضاف یا زید مضاف، مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثال ہوگی۔ مثال و مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وهو الفعل، واو حرف عطف یا استئنافیہ، ہوا مبتدا الفعل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ فلا نقض علیہ، فا یہاں پر تفریعیہ ہے، لا نفی جنس، نقض اس کا اسم، علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا متعلق ہو کر لا کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔